بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو میرے بھائی عمرے کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگیں. وظائف بھی چونکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، دعا بھی اللہ کی طرف. دیکھیے دعا مخ العباد، دعا عبادت کی مغز ہے، تو دعا بندہ کرے اللہ سبحانہ سے مانگے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ راتیں اٹھیں اللہ سے مانگے. ہم سوئے بھی رہے اور کام بھی ہو جائے تو وہ تو بہت محال ہے. کیونکہ آپ کسی کے دیکھیں دنیا کی زندگی میں عام روٹین میں جو بندہ کسی کوئی حاجت ہوتی ہے تو بہتوں کو دیکھا ہے کتنے خوش آمد کتنے کچھ کرتے ہیں. خیر اللہ سبحانہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ آپ اللہ کی خوش آمد کریں، جو کریں جو بھی کریں. لیکن ایک قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ انداز ہوتے ہیں جو اپنانے پڑتے ہیں. تو کچھ راتیں اللہ سے دعائیں مانگے. اور ایک مختصر سا وظیفہ میں بتاتا جاؤں کہ آپ نے کرنا ہے ہر نماز کے بعد 2-3 مرتبہ لبیک اللہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ سبحانہ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیو یہ بہت سعادت کی بات ہے جس کو نصیب ہو. بہرحال اللہ جس کو چاہے جیسے لے کے جائے، جب چاہے، اسباب جس طرف سے انتظام کر لیں، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ ہی جانتے. تو میرے بھائی اللہ سے مانگے. اور یہ پتہ نہیں کتنے خوش قسمت ہوں گے جو جا کے اللہ کی نبی کی روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، جا کے روضے کے سامنے درود پڑھیں گے. تو بہت خوش قسمتی والی بات ہوگی جو ایسے لوگ ہوں گے. تو یہی وظیفہ ہے. باقی میں کچھ اعمال جو بہت ساری کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں لیکن میں وہ نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ وہ لمبے اعمال کرنے سے بہتر یہ کہ مختصر سا عمل ہو اور توجہ اللہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، تھوڑی دھیان ہو، تھوڑا درد دل ہو. وہ کسی شاعر نے فرمایا نا کہ طلب کی دامن پلا کے دیکھ، ندامت کی آنسو بہا کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے دینے میں دیر نہیں. تو طلب کی ہم طلب کرتے نہیں، ہم میں طلب ہے نہیں. ہم دامن اللہ کے سامنے پھیلاتے نہیں اور ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں. تیرے رونے سے پتھر بھی پگھل سکتے تھے، تو ساحل کی پانی کی طرح ٹھہرا. تو ہمارے رونے سے بہت کچھ بن سکتا ہے. ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے مانگتے نہیں. کتنے سارے بھائی ہیں جو اور بہت سارے بھائی لے کے گئے وہاں جا کے حج عمرے کیے ہوئے، ان کو بھی تو اللہ ہی نے توفیق دی ہے. تو میرے بھائی میں وہاں جائیں اور بھائی جائیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جب اللہ چاہیں گے لے کے جائیں گے، اسباب موجود ہو، صحت موجود ہو، دل دماغ اور قلبی طور ذہنی طور بندہ تیار ہو، لیکن اللہ کا امر نہ ہوا ہو تو ہم نہیں جا سکتے. طرح طرح کے مسائل ہوں گے. بلیات اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ ایسا کام جو بندہ کے ارادہ ایک اور کام کچھ اور ہو جائے. تو میرے بھائی یہی وظیفہ ہے کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، لبیک کرنا پڑھنا ہے. تو یہ 2-3 مرتبہ یا جتنے مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ جلد از جلد آپ کو توفیق دیں گے مدینے کی زیارت کی. تو میرے بھائی اب اور ایک دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ اور بھائی آپ کے جتنے دوست ہیں ان کے لیے دعا کریں. وہ نا ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی چلے گئے کہ حضرت میرے لیے دعا کرے دوسری شادی نہیں، میرے لیے دعا کرے شادی کی. تو وہ فرمانے لگے بھائی میں نے شادی نہیں کرنی. کچھ دنوں بعد، مہینہ بعد پھر آئے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں وہ شادی ہو جائے. وہ پھر بزرگ کہنے لگے بھائی میں نے نہیں کرنی شادی. کچھ عرصہ بعد پھر وہ آدمی آئے اور کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا فرمائے نہیں شادی ہو جائے. تو حضرت جی جو تھے فرمانے لگے ہو بھائی میں نے نہیں کرنی شادی. کہا حضرت آپ کا نہیں کہہ رہا اپنا کہہ رہا. کہا میں آپ کے لیے. بزرگ فرمانے لگے میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو وہ میرے حق میں قبول ہوگی. تو جب میں کہوں گا یا اللہ ان کی شادی کروا دے تو فرشتے میرے لیے کریں گے. تو میری ایک شادی ہے تو اب مجھے دوسری کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ کے لیے گیا. تو میرے بھائی دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہمیں لے کے جائیں گے. تو اسی کی کوشش کریں. باقی درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 12,000 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. نہیں، توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ بھی ہو 10 مرتبہ بھی ہو تو بہت ہے. محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی نیت سے. تو درود شریف کا بھی اہتمام.